بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارع دستور میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں آئی ہے تو اس کے بعد سے اپوزیشن کچھ بجھی بجھی سی محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی الزامات لگائے گئے دھاندلی کے، لیکن ثبوت کچھ بھی نہیں ہے اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں اپنی شکست کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اپنی ایک بڑی مضبوط نشست سیالکوٹ کے اندر پی پی 38 کی جو نشست تھی وہ بھی ہار گئی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عرصے سے یہ جو نشست تھی یہ اسی خاندان کے پاس تھی، یعنی یہ اتنے مضبوط تھے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی لڑتے تھے تو یہ جیت جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مختلف باتیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی سامنے آئیں کہ مسلم لیگ نون میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق ان کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف انہوں نے استعفے کی دھمکی بھی دی ہے، اگرچہ کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن دوسری جانب کشمیر کو لے کے پاکستان نے ایک بڑا بہترین فیصلہ کیا تھا کھیل کے حوالے سے، اور وہ یہ فیصلہ یہ تھا کہ کشمیر پریمیم لیگ جو اس ماہ شروع ہونی ہے 7 اگست سے 6 اگست سے 17 اگست تک یہ ہونی ہے، اس میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 5 جو ہیں وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ایک اوورسیز کشمیری ٹیم ہے۔ تو اس میں بڑی زبردست قسم کی پلیئرز کی ڈرافٹنگ ہوئی تھی، بین الاقوامی پلیئرز جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے ساؤتھ افریقہ سے، انگلینڈ سے، سری لنکا سے، وہ اس ڈرافٹنگ کا حصہ بنے تھے، ٹیموں میں ان کی شمولیت ہوئی تھی، وہ یہاں کھیلنے آ رہے تھے۔ لیکن ہرشل گبز کی ایک ٹویٹ نے ایک بہت بڑی سازش آشکار کر دی ہے اور بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر آشکار کیا ہے کہ بھارت اپنے مخصوص ایجنڈے کو، اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کو وہ کھیل کے میدان میں بھی لے آیا ہے۔ ہرشل گبز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت کھیل کے میدان میں بھی اپنا سیاسی ایجنڈا سامنے لایا ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ میں نہ کھیلو، اور مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ وہاں گئے اور آپ وہاں کھیلے تو آپ پر بھارت میں کھیل کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز قسم کی دھمکی ہے۔ اس کے رد عمل میں پھر ظاہر ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری، پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے اس پر رد عمل دیا، اور وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مودی کی حکومت نے کرکٹ کو اپنی مذموم سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ ہرشل گبز پر کشمیر لیگ میں حصہ نہ لینے کا دباؤ اس پرانی روش کا تسلسل ہے۔ ہم ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر کی جدوجہد کو اس سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں شہریار آفریدی، انہوں نے بھی یہ جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے جو ایک اس خطے کے اندر بالادستی کے مذموم مقاصد ہیں یا عزائم ہیں وہ ایک بار پھر آشکار ہو گئے ہیں۔ بگ 3 کے بعد جیسے وہ اس نے وہاں پر اپنی بالادستی قائم کی، اب وہ کھیل کے میدان میں بھی یہی چاہ رہا ہے۔ شہریار کہتے ہیں کہ سری لنکا، شمالی افریقہ اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہے نقصان بھارت کو ہی ہوگا، اور جو مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ اس سے مزید پوری دنیا کے سامنے آئے گی، اور یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب بھارت کا ہاتھ روکے جو مقبوضہ کشمیر میں وہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ دوسری طرف اس پہ وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ایک بہترین موقع تھا کہ کشمیر کے نوجوان سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے اور ان کے تجربے سے کچھ حاصل کرتے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے خطے میں، بھارت مسلسل اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کو لے کے پاکستان کے اندر بھی، جو پاکستان کے اندر پہلے ہی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان کے حالات بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں لاہور جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا، پھر داسو کا واقعہ ہوا، پھر حال ہی میں پشاور میں پولیس وین پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا، گرنیڈ سے حملہ کیا گیا، وہاں بھی ایک اہلکار شہید ہو گئے۔
اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو پاکستان تو ان خدشات کا پہلے ہی سے اظہار کر رہا تھا. ابھی بھی اس خطے کے اندر بھارت کی شکل میں سپوائلرز موجود ہیں. کیا حالات ہوں گے، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رانا طاہر. رانا طاہر صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر اس گفتگو میں جناب آصف درانی. آصف درانی صاحب، آپ کو بھی اپنی اس گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کریں گے رانا طاہر صاحب، ذرا پاکستان کے جو اندرونی سیاسی حالات ہیں اس سے اگر ہم بات کریں. یہ کشمیر میں جو الیکشن ہوا، آپ خود بھی وہاں تھے، آپ نے اس کو کور بھی کیا، آپ نے دیکھا بھی، مانیٹر بھی کیا. پھر سیالکوٹ میں ہوا، مسلم لیگ نون شکست کھا گئی، پھر اختلافات کی خبریں بھی آنے لگی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت بہت منقسم اور بکھری بکھری سی ہے؟ جی جاوید اقبال صاحب، آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن بکھری بکھری ہے اور یہ شدید انتشار کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں، آپ نے بات کی سیالکوٹ کے الیکشن کی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس نشست پر سب سے پہلے اس خاندان کے چودھری اختر علی وریو 1985 میں منتخب ہوئے تھے. ٹھیک. اب یہ نشست مسلم لیگ نون ہاری. آپ اس دن کے ٹی وی پروگرام دیکھیں جس دن یہ الیکشن ہوا کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر مالک احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ہے. بالکل مبارک دی ہے انہوں نے. انہوں نے عثمان ڈار کو مبارکباد دی. اسی طریقے سے محترمہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں، جو ڈسکا سے ابھی پچھلے دنوں ایم این اے منتخب ہوئیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس الیکشن میں کوئی دھاندلی کے شواہد نہیں، اور ڈسکا میں ہم جیتے تھے، ادھر یہ جیت گئے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اس کے بعد اچانک جب محترمہ مریم نواز صاحبہ میدان میں آتی ہیں اور انہوں نے وہی اپنا پرانا رونا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر مسلم لیگ نون کے لیڈر جو ہیں انہوں نے بھی یہ واویلا، وہ ایک نہ 3 میں نہ 13 میں بندہ پوچھے بھئی تمہاری اوقات کیا ہے، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے جی میرا نام بدل دیں. بھئی نام بدل دیں گے، تمہارا کیا نام رکھ دیں؟ بڑا دعویٰ کر کے خود پھنس گئے. نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک منشی منقع ہے، اس سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ بات یہ ہے جاوید اقبال صاحب کہ بندے کو سچ کا سامنا کرنا چاہیے. جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی پنجاب میں، جب ضمنی الیکشن ہاری ہے پی ٹی آئی، ٹھیک، اس وقت تو عوام نے بڑا فیصلہ دے دیا تھا، یہ کہتے تھے. اب یہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں 11 سیٹیں تھی پنجاب میں کشمیری مہاجرین کی، ان میں سے 9 پہ پی ٹی آئی جیتی ہے، جس میں لاہور بھی شامل ہے، گجرانوالہ بھی شامل ہے، احسن اقبال صاحب کا علاقہ ناروال بھی شامل ہے. تو اب عوام جو ہے نا، یہ لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. جو زبان اپنا استعمال کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، آپ دیکھیں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ وہاں کھڑے ہو کر انڈیا کی مذمت کریں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ مودی کی مذمت کریں. یہ جو صاحب ہارے ہیں سیالکوٹ میں، ان کے بڑے بھائی کی گفتگو چل رہی ہے ساری، وہ جو ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا ارمغان سبحانی نے کہ بھئی اگر آپ اس اینکر نے پوچھا کہ عمران خان اور مودی میں سے اگر کسی کی آپ کو تصویر اپنے گھر لگانی پڑے تو کس کی لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں مودی کی لگاؤں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی جاوید اقبال صاحب ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا والا ڈرامہ ہوا، پاکستان نے سارے حقائق پوری دنیا کے سامنے رکھ دیے. مریم نواز صاحبہ ان دنوں آزاد کشمیر میں کمپین چلا رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یعنی بندے کو سوچنا چاہیے. آپ سیاسی مخالفت کریں وزیر اعظم عمران خان کی، آپ جتنی مرضی مخالفت کریں، تنقید کریں ان کی حکومت پر، لیکن خدا کا خوف کریں. اس ملک نے جہاں پہ تم 3 بار وزیر اعظم بنے ہو، اس کے تو پھر جا کے وہ دیکھیں، وہ افغانستان کا جو وہ نام نہاد مشیر قومی سلامتی کا بدبخت جو بکواس کرتا پاکستان کے خلاف، اس سے نواز شریف صاحب ملاقات کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی کہ جس ملک نے انہیں 3 بار وزیر اعظم بنایا، یہ اس کے دشمن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں؟ تو کشمیری عوام نے پھر ان کا شکست نہیں دینی تھی تو اور کیا ہونا تھا؟ ملاقات کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی. بالکل صحیح بات کی آپ نے. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ٹائمنگ دیکھیں ان کے. اس سے ان کے اندر کی نا جو خباثت ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ ایک کڑیاں ملائیں آپ. نواز شریف صاحب کی یہ سوچ کوئی نئی نہیں ہے. انڈین صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ بھی وہی کھاتے ہیں، ہم بھی وہی کھاتے ہیں، بس درمیان میں کہ یہ
लकीर लकीर है। ठीक है। ये लोग जो हैं फिर कारगिल के हवाले से जो गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की कि जी वो वाजपेयी सही कहते हैं कि जो उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, ओ भाई कुछ हया करो, ये मुल्क जो है ये है तो आप लोग हैं। बरतानिया में ये किस लिए इनको उन्होंने रखा हुआ है? इसलिए कि ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए एक इश्तिहारी मुजरम को भी वहाँ पे रखा हुआ है। वैसे तो वो बड़ी मेरिट की और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगा। सैयद नज़ीर साहब, ये जो हम सारी एक सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत फ्रंट पे है, अफगानिस्तान का मामला है, भारत का मामला है। हमने देखा है कि माजी में अपोजिशन जो होती थी वो बहुत से मामलात पे वो हुकूमत के साथ खड़ी होती थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी नहीं हो रही। चाहे ये हमदुल्ला मोहिब वाला मामला आप देख लें कि जब आपके हुकूमत ने उसके साथ ऑफिशियल्स चैनल ब्लॉक कर दिए, आप उससे नहीं मिल रहे, तो हमदुल्ला मोहिब जाके वहाँ पे मियां नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। सवाल तो उठते हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ एक तरफ अफगानिस्तान के जो मौजूदा जो कमज़ोर हुकूमत है वो ये कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ भारत ये जो कुछ कर रही है, यानी खेल के मैदान में भी वो सियासत को ले आई है। तो हमें लगता है कि कहीं फॉल्ट लाइंस तो है ना अपोजिशन के अंदर भी। देख लो, वो अगर हम थोड़ा सा बैलेंस व्यू ले लें ठीक। तो ये है कि हुकूमत चलाना हुकूमत का काम है और अपोजिशन को साथ लेकर जाना भी हुकूमत का काम है। दूसरी बात ये है कि जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान का है या कश्मीर का है या इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस का है, तो इसमें कौम का एक ही चेहरा होता है, एक ही नैरेटिव होता है और एक ही पर्सपेक्टिव होता है। उसी की पर्सपेक्टिव को हुकूमत ने भी चलाना है, अपोजिशन ने भी चलाना है, और आवाम ने भी उनको यकजहती के तौर पर उसको एक्सेप्ट भी करना है और उसको सपोर्ट भी करना है। ये बात होती। तीसरी बात ये आ जाती है कि जहाँ तक हारने और जीतने का ताल्लुक होता है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी अपोजिशन वह जिस पार्टी का हो वो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हार को एक्सेप्ट नहीं करते, या धांधली का इल्ज़ाम लगा देते हैं या कोई पैसे का इल्ज़ाम लग या कोई और सिलसिला हो जाता है। और इस सिलसिले में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, मेरे ख्याल में उसको भी तक़वियत की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल एक तो ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और दूसरी बात ये है कि इसमें उनका जो किरदार हो वो मरकज़ी हो बनिस्बत अपोजिशन के या हुकूमत के। एक तो ये। अगली बात ये आ जाती है कि आया ऐसे मामलात में, ऐसे वक्त में, जो आपने टाइमिंग्स की बात की, यकीनी तौर पर स्पेशली अगर कश्मीर की सरजमीन पर आप बात करते हैं, तो उनके जो वेव लेंथ्स होते हैं या उनके जो जो उनका असर होता है, तो वो मकबूजा कश्मीर में महसूस होता है। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप लूज़ बॉल देते हैं तो इंडिया ने उसको स्कूप करना है। अब जाहिर है कि वो दुश्मन है, दुश्मन को तो मौका चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि टाइमिंग्स के लिहाज से, क्योंकि इंतखाबात में ठीक है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रख रखाव का और इस चीज़ का कि हमारा रेड लाइन ये है, इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है, या ये नर्व्स है इसको टच नहीं करना है, या इसमें हमारा एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि उसके तहत हम उनको चलें। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंतखाबात, वहाँ पर गाली गलोच दोनों तरफ से चला है, वहाँ पर इल्ज़ामात दोनों तरफ से चले हैं। लेकिन बात ये होती है कि मैच्योर लीडरशिप क्या होता है, वो यही होता है कि वो जो कौमी मफाद होता है उसको सबसे अपने मफादात से आगे रखते हैं। इंस्टीट्यूशन का मफाद भी कौमी मफाद के मातहत होना चाहिए, और इंडिविजुअल का जो मफाद है वो भी इंस्टीट्यूशन के तहत और कौमी मफादात के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब हम ये बैलेंस खो देते हैं तो फिर इस किस्म के हालात हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक। ये अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है। अगली बात यह आ जाती है कि जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, केल का हो या जो भी हो, वो तो किसी मौके को जाने नहीं देगा। वो दुश्मन है, और दुश्मन ख्वाह वो पक्के उस पर वो ज़मीन पर खेले या कच्चे पर खेले, या वो फाउल प्ले करे, या वो रेफरी को अपने साथ ले वो मिला ले, उसके लिए पैसा इस्तेमाल करे, या उसके लिए जो भी उनका जो फाउल प्ले है वो करेगा। लेकिन हमने उसके फाउल प्ले को कैसे फाउल करना है, उसको फाउल करना है। ठीक है, ठीक है आसिफ दुरानी साहब, हमने उसके फाउल प्ले को कैसे फाउल करना है। और ये वो लीडरशिप जो कि पाकिस्तान पर 3-3 बार हुकूमत कर चुकी होती है दुरानी साहब,
اگر اس کو ریڈ لائنز کا احساس نہیں ہوگا، کیا بات کرنی ہے، کیا ایکشن لینا ہے، سفارتی سطح پر کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں لینا ہے، قومی مفاد کو مقدم رکھنا ہے ہر صورت میں، اگر وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ درانی صاحب، یہ پورے اسی پس منظر میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جی تھینک یو جاوید صاحب، میرے خیال میں بریگیڈیئر نذیر صاحب نے بڑے واضح انداز میں بتایا۔ میرے خیال میں جو قومی ایشوز ہوتے ہیں اور خاص کر جس کا تعلق بین الاقوامی امور سے ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ وہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلے۔ مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کو کتنا انوالو کیا گیا ہے اس کانٹیکس میں، چاہے وہ انڈیا کی کانٹیکس میں ہو یا افغانستان کے کانٹیکس میں ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کی کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو ایون اپوزیشن کو شامل اقتدار کر لیا جاتا ہے جب کرائسس سچویشن آتی ہے۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ وی شوڈ ہیو ٹو ٹیمپر ڈاؤن دا ٹیمپریچرز، اور اس میں جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیاست کے اندر مصالحت اگر نہ ہو، اگر ہم افغانستان میں مصالحت کی بات کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہاں پہ حالات قابو سے نکل جاتے ہیں۔ تو اب اس پہ جو ہے خدا نخواستہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک لیسن ہے ہمارے لیے کس طرح سے ہونا چاہیے۔ انڈیا کے اندر جو ہندوتوا جو فورسز ہیں وہ انہوں نے اس وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہے ملک کو، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انہوں نے اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو اقدامات کیے اس سے ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، نہ صرف کشمیروں کے اندر بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی تناؤ بڑھا۔ پھر جب آپ ہندوتوا میسج کو دیکھتے ہیں اور اس کے ایجنڈا کو دیکھتے ہیں تو خود انڈیا کے اندر جس طرح سے مائنارٹیز کا جو ہے حشر کیا گیا اور خصوصاً مسلم کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بحیثیت پاکستانی اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں شاید یہ سمجھوں کہ میں طرفداری کر رہا ہوں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی جو ہے مذمت کی ہے جو انڈیا نے اقدامات لیے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اور اس میں بھی اس نے جو ہندوتوا فورسز ہیں اور ہندوتوا لیڈ جو مودی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس اپوزیشن کو اپنے ساتھ نہیں لیا اور یہی جو اقدامات کیے ہیں یک طرفہ طور پہ کیے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گریجولی جو انڈیا کے اندر فسیفرس ٹینڈنسیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو آسام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو جھگڑا ہوا نیبرنگ اسٹیٹ کے ساتھ، وہاں تو اب پولیس ایک دوسرے کے خلاف صفارہ ہو گئی۔ یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جب کووڈ کے اندر انہوں نے جو ہے حکومت نے جس طرح کا ایک رویہ اختیار کیا اس میں انہوں نے اپوزیشن کو شامل نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں مر گئے۔ تو میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ یہاں جب آپ وہ انتخابات ہوں آزاد کشمیر کے اندر یا اور کوئی انتخابات ہوں، اس کے اندر اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک باڈی موجود ہے، اگر کوئی شکایت ہوتی ہے وہ اس کو سنتا ہے اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی اس میں دورانی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو عسکری قیادت تھی اس نے پاکستان کی تمام جو سول قیادت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، اس کو ایک میز پہ بٹھایا اور جو خطے میں اس وقت افغانستان کے تناظر میں جو حالات ہو رہے تھے اس میں ان کو بریف کیا، ان کو آن بورڈ کیا اس معاملے پہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات کا ہو جانا کہ آپ اپنی ریڈ لائنز کو نہ پہچانیں، یہ یقیناً یہ قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے وہ کھیل کے اندر بھی اپنی سیاست لے آیا ہے اور وہ روک رہا ہے ان پلیئرز کو جو کہ کشمیر پریمیئر لیگ میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کرکٹ ہے، یہ تو کھیل ہے۔ جی لیکن ہمیں اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے اب اس معاملے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور وہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ وہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اس کے ویسل گفٹس کے کانٹیکس میں جو انہوں نے، ورنہ تو ہم سب کو پتا ہے وہ سری لنکا پہ بھی اسی طرح کا زور ڈال رہے ہیں اور دوسروں پلیئرز پہ بھی کہ وہ اس میں شامل نہ ہو، لیکن اس سے ایک بات سامنے آ گئی کہ انڈیا اپنے آپ کو خود ہی کارنر کر رہا ہے۔ کشمیر کے جو ڈسپیوٹ وہ جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا
इंटीग्रल पार्ट है, उनका अटूट अंग है, वो हो नहीं पा रहा। ये चीज भी एक जो है एक लेसन है जो हमें जो है ये याद रखना होगा कि हम जो है इस तरह की कुव्वतों को जो है वो किस तरह से डिफीट का सामना करना पड़ेगा। खुद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो एक बड़ा एक इंथुजियाज्म पाया जाता था इस कश्मीर प्रीमियर लीग के सिलसिले में, आप सोचें उसका नतीजा अब इंडिया को मजीद भुगतना पड़ेगा। और यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर जो एक इंथुजियाज्म पाया जाता था, अब जाहिर है कि उसमें जो है वो इंडिया ने इस तरह की रोड़े अटकाना चाह रहे हैं। ठीक, मेरे ख्याल में ये उनके गले में पड़ जाएगा, इसमें उनको कामयाबी नहीं होगी। जैसा कि उन्होंने लॉकडाउन किया 5 अगस्त 2019 को, वो उनके गले में पड़ गया, उनसे उनको लेजिटिमेसी नहीं मिली, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए इसको करने की कोशिश की। लेकिन उनको ये पता है कि ये जो मकबूजा कुव्वतें होती हैं या कब्जा, वो कभी लेजिटिमेट नहीं होता, और जब तक लोग आपके साथ ना हो, आप जो है वो लोगों पे जो है जमीन पे फौज के जरिए कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में घर नहीं कर सकते। ठीक है, आप कब्जा तो कर सकते हैं लेकिन उनके दिलों को नहीं जीत सकते। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. आपका वजीर आजम आपके साथ। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फोन पर बराह रास्त बात करें 1 अगस्त बरोज इतवार से पहर 3 बजे। आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। राब्ते के लिए फोन नंबर 051-922-4900। वजीर आजम से आपकी बातचीत टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आपका वजीर आजम आपके साथ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर खजान 2021। मैट्रिक से PhD तक मुख्तलिफ मज़ामीन में दाखिले जारी हैं। HEC से मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स। जदीद फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीक़े तालीम। चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई मराकज़ की सहूलत। नए एडमिशन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन दाखिले की सहूलत। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें aiou.edu.pk। हमारा अज़्म मेयारी तालीम सबके लिए। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना ताहिर साहब, ये एक मौका तो था ना कि कश्मीर की नौजवान क्रिकेट खेलते, उनके साथ सीनियर खिलाड़ी मिलते, उनके तजर्बे से फ़ायदे उठाते और कुछ सीखते आगे जाने के लिए, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे भी खामोश हैं और ये सब कुछ हो रहा है। यानी ये अफसोसनाक है कि खुद खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें ये धमकियाँ दी जा रही हैं। जावेद इकबाल साहब, देखें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान की हुकूमत किस कदर तंग नज़र है कि खेल जो है उसको भी उन्होंने अपनी उसी दहशत गर्दी की नज़र किया जो वो कर रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, पिछले 70-72 साल से जो मजालम तोड़े जा रहे हैं, उसका आप देखें, वो बैनुल अक़वामी बरादरी का मुंह चढ़ा रहे हैं। कश्मीरियों का खून जो है वो आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहा है। ये जो आपने क्रिकेट की बात की, आप देखें, ये ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वो क्यों खामोश है भारत के इस रवैये पर? वैसे तो वो छोटी छोटी बातों पे क्यों भारत को ब्लैक लिस्ट नहीं करते वो, कि भाई आप लोग ये कर रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से ICC क्यों एक्शन नहीं लेती? वो क्यों भारतीय हुकूमत को ये नहीं कहते कि आप खिलाड़ियों पर इस किस्म की पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं? मसला सिर्फ ये है जावेद इकबाल साहब कि इंडिया जो है उसमें, जैसे दुरानी साहब ने भी बात की, ये जो मोदी की हुकूमत है
یہ RSS کا جو نظریہ ہے اس کو جس طرح یہ لے کر آگے چل رہے ہیں. اب دیکھیں کون سا موقع ہے جب ان کے منہ سے پاکستان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نکلا ہو. یہ قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام ہے. یہ کلبھوشن والا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ کس طرح وہ دہشت گردی کے واقعات میں یہاں پہ ملوث تھا، اور پھر کیسے ہماری بدقسمتی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت جو ہے اس میں ریاست کو بھی لے آتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، پاکستان کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں. تو اس لیے ان تمام سیاسی قائدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حکومت پر تنقید کریں، اس کی پالیسیوں پر تنقید کریں، ان کے اقدامات جو وہ کر رہے ہیں ان پر تنقید کریں، لیکن جہاں پہ پاکستان کا مسئلہ ہے، قومی مفاد کا معاملہ ہے، وہاں پر تو یہ سوچنے آپ نے جو نشاندہی کی کہ عسکری قیادت نے افغان ایشو پر پوری سیاسی قیادت کو بریف کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد ہماری پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ یک زبان ہو کر اس مسئلے پر پوری دنیا کو ایک پیغام دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے جاوید اقبال صاحب، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اپوزیشن کے اپنے اندر بھی ایک انتشار پایا جائے. اپوزیشن میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، اس میں بھی بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. اب وہ لوگ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ اب دیکھیں جیسے پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا تنویر، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہماری وزارت صحت جو وفاقی وزارت صحت ہے اس کے اقدامات کی انہوں نے تعریف کی. تو اپوزیشن اس طرح کا رویہ اپنائے کہ بھئی جہاں حکومت غلط کر رہی ہے آپ ان کو روکیں ٹوکیں، لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ قومی مفاد ہے ہمارا، آج ایک پارٹی کی حکومت ہے کل دوسری پارٹی کی حکومت ہوگی، لیکن یہاں پر اب معاملات کو نا یہ تلخ حقیقت ہے لیکن ہمیں اس کو سامنے لانا چاہیے. کبھی یہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے جو دیکھیں جو ذہن کے اندر آپ کے ایک چیز پڑ گئی ہے. آپ نے ایک رویہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے جس کو وہ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے پاکستان کے عوام نے رد کر دیا. آپ دیکھیں برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ آپ کے ملک میں ایک فوج نے بہرحال رہنا ہے، اگر وہ آپ کی اپنی فوج نہیں تو دشمن کی فوج ہوگی. تو جاوید اقبال صاحب ہماری پاک فوج جو ہے اس کے جوانوں سے لے کر افسروں تک نے قربانیاں دی اور دفاع وطن کے لیے جس طرح انہوں نے جان قربان کی، اور جو دن رات وہ آج ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں اس میں ہمارے افواج پاکستان کے ان جوانوں کا بہت بڑا دخل ہے. بالکل. تو ہمیں پوری قوم کو قطع نظر اس کے کہ کوئی اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، قومی اداروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. میں آتا ہوں بریگیڈ صاحب آپ کی طرف، میں درانی صاحب کی طرف جاؤں. درانی صاحب بہرحال یہ اب دیکھیں بھارت جو ہے وہ باز تو نہیں آ رہا نا، وہ تو اس کو جو ہی موقع ملتا رہے گا وہ یہ کرتا رہے گا. آج سے کچھ سال پہلے ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے، سید نذیر صاحب نے سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ. ابھی جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس میں بھی وہ، پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داسو میں واقعات ہوئے، پھر لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس کے بھی تانے بانے وہیں جا کے ملتے ہیں. بھارت میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ہم نے شاید کچھ سالوں میں، گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے اس طرح ڈپلومیٹکلی جارحانہ طور پہ ڈپلومیٹک اوفینسو جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکے جو شاید اب ہمیں کرنا چاہیے اور اب ہم کر رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں یہ آن گوئنگ پروسیس رہا ہے اور اس میں آپ کو ایک یہ اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈیا یہ جو پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتا رہا ہے، چاہے وہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہو یا یہاں داسو کی اب لیٹسٹ آپ ایپیسوڈ کی بات کریں گے، یا افغانستان کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے این ڈی ایس کو یوز کر کے وہاں پہ بلوچ ڈسیڈنٹس اور ٹی ٹی پی کو ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ اس کا ایک ہی مطمع نظر ہے انڈیا کا کہ وہ اس پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے پاکستان کا جو نیریٹو ہے اباؤٹ کشمیر وہ چینج کرانا چاہتا ہے، جو کہ یعنی واضح بات ہے کہ نہیں ہوگا.
اور یہ انڈیا کی نروسنس شو کرتا ہے. ورنہ ان کو جو ہے وہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ ان کو کنفرنٹیشن کرنا چاہیے. وہ اس کو پتا ہے کہ وہ اوائڈ کرے گا, وہ ایسا کر بھی سکے گا. اور ابھی یہ اگر آپ لائن آف کنٹرول سے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی وہ مجبور اس لیے ہوا کہ کشمیر میں جو اس نے اقدامات لیے اس سے اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. اور اس میں ہم نے اس لیے یہ مانا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ دونوں طرح سے نقصان دہ ہے. ایک وجہ تو ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی مارے جاتے ہیں, اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھی وہ جو ہے کشمیری جن کی کاز ہم پلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ بھی مارے جاتے ہیں اگر ہم انڈین فوجیوں کو خلاف ریٹیلیٹ کریں. تو یہ ہمارے لیے یہ ایک مشکل ہے کشمیر کے محاذ سے. لیکن جو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں ہیں, اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو فورم اویلیبل ہیں وہاں پہ پاکستان نے کیا ہے. اس کا انڈیا کا جو روزہ رہا ہے کشمیر کے کانٹیکس میں, انفارمیشن جو انہوں نے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن لیب کی صورت میں کیا وہ تو یورپین سامنے آئے. لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پہلے نہیں ہوا اور اب ہو رہا ہے, یا اب نہیں ہو رہا پہلے ہو رہا تھا. ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ موجود ہے. انڈیا نے بڑی کوشش کی, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو کوئی شکست یا کوئی وہ ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہاں یہ اب چونکہ فزیکلی کیپچر کیے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کو, تو وہاں پہ جو اقدامات کرتے ہیں ظاہر ہے اس پہ ہمارے لیے ایک جو ہے ایک حدیں مقرر ہیں. اگر آپ ان حد کو کراس کرنا چاہیں وہ بھی پاسبل ہے, لیکن آپ سوچتے ہیں اس کا جو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوگا, جس طرح کی تباہی ہوگی, وہ ہم سب اس کا جو ہے اس کا یعنی ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں, اس کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے اندر آپ کو وہ طالبان کئی بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ امریکنز میں ہیو دا واچز بٹ وی ہیو ٹائم. میرے خیال میں ہمیں اس سے ذرا سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے درست بات کہی, اور میرا جو اشارہ تھا وہ ڈپلومیسی کے حوالے سے فارن آفس کی طرف نہیں تھا. فارن آفس پاکستان کا ایک بہترین اس نے کام کیا ہے. بہت بڑے بڑے کرائسس کے اندر, اس خطے کے اندر جو ایک تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, جو اشارہ ہے وہ اصل میں لیڈرشپ کی طرف بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ بڑا ایک اوفینسو میں ایک ڈپلومیٹک کے لیے آپ کی لیڈرشپ کو بھی ایک بڑا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, کیونکہ بھارت اس وقت جو افغانستان کے اندر جو اس کی صورتحال ہے, جس انداز سے وہ وہاں سے بھاگا ہے, وہ اپنی فرسٹریشن میں اب جاتے جاتے بھی کچھ نہ کچھ کرے گا. تو اس وقت جو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں ڈپلومیٹکلی, آپ لگتا ہے کہ کچھ مطمئن ہیں آپ؟ دیکھ لو, افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بدلتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں پلیئرز انٹرنیشنل بہت زیادہ ہے, اور اس میں سارے انٹیلیجنس ایجنسی اور اسپیشلی راز, CIA اور یہ تو انوالو ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ تو امیجیٹ نیبر ہے, آپ تو اپنا نیبرہڈ نہیں چینج کر سکتے. امریکہ چلا جائے گا, انڈیا ادھر ہوگا, کوئی اور ملک دوسرے جگہ پر ہوگا, لیکن آپ ان کے افغانستان کے مسئلے سے نہ دور رہ سکتے ہیں اور نہ اس سے خود کو سٹون وال کر سکتے ہیں. اب ایسے صورتحال میں میرے خیال میں کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک کور ہے یا جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے وہ ایک 24/7 وہ ایک قسم کے الرٹ میں ہوگا, اور اس الرٹ کے نتیجے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو انالائز بھی کرنا ہے, اس کو وے بھی کرنا ہے, اور اس کو رسپانس بھی دینا ہے. وہ رسپانس ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہے, اور جو ہمارے نیشنل کے قومی مفادات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں. لیکن یہ اکیلے ڈپلومیٹک کور کا کام نہیں ہوتا. اس کے لیے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, وہ انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ بھی انپٹ دیتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے, جہاں پر ڈپلومیسی میں کچھ مسئلے آ جاتے ہیں, ان کے لیے اس راہ کو ہموار کر لیتے ہیں, اس مینور کے جو پولیٹیکل مینور ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لانا ہوتا ہے, کیونکہ ڈپلومیسی میں یہی ہے کہ اپنے دشمن یا اپنے مخالفت کو کم کرنا ہے اور اپنے حق میں زیادہ لوگوں کو بنانا ہے. کیونکہ ڈپلومیسی میں بھی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ جمہوریت ہے,
अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और फिर जो P5 होते हैं उसमें तो चाइना हमेशा आपको सपोर्ट करता है, इसी तरह रशिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी ये जो Drive+1 है, इसमें भी तो पाकिस्तान शामिल है, और ये एक डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान का 3 बड़ों के साथ दाखिल होना यकीनन ये एक सक्सेस है। लेकिन ऐसे हालात में जब इस किस्म के हालात बदलते जा रहे हो, तो आपने फिर इंडिया जो कि एक गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, इंडिया के मफादात का टकराव है अफ़गानिस्तान के अमन से। अगर उसके मफादात का टकराव है अफ़गानिस्तान के अमन से, और हमारा उनके साथ यकजहती या अमन के हवाले से, न जंग के हवाले से, तो ये दोनों रास्ते बड़े मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अभी इस रास्ते पर चलने के लिए आपने एक तरफ पर तो गेम स्पॉइलर को, इंडिया को बे में रखना होता है, और अपने लिए दोस्तों को या रीजनल ममालिक को। तो मैं इस बारे में समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के बारे में जब अमेरिका ने तालिबान के साथ मुआहिदा किया और 14 महीने हमें मिल गए, उस दौरान हमें समझना चाहिए था कि जिस तरह पहले रशिया ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था और फिर उसका सारा मलबा हम पर पड़ा था, अमेरिका भी चला गया अपना डॉलर फोल्ड करके, तो इस दफ़ा अमेरिका अपने पर सुकेड़ कर चला गया रात के अंधेरे में। तो अब पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में उस सबक से भी सीखना चाहिए, और दूसरा इसके बारे में इलाकाई ममालिक को, नेबर्स को, और प्लस 2 बड़े को मिलाकर साथ अमेरिका को, ताकि इसके लिए कोई राह तलाश के अमन का रास्ता। ठीक है दुरानी साहब, ये आपसे कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DGISI ने चीन का दौरा किया, और फिर जब वो वापस आए उसके बाद मुईद यूसुफ जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं। आपके ख्याल में इन विजिट्स की भी बहुत अहमियत है इस वक्त जो खित्ते में जो सूरत हाल है? जी यकीनन है, और ये सब आपके पहले सवाल के जवाब में ये उसको सब्सटेंशिएट करता है कि एक एक्टिव डिप्लोमेसी है जो की जा रही है, और उसमें क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है अफगानिस्तान की सूरत हाल के साथ। अमरीकियों के तो जो है 2400 फौजी हलाक हुए हैं, और अगर आप नेटो के मिला लें तो मिला के टोटल 1000 और ऐड कर लें। पाकिस्तान में तो 70,000 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, उनमें तकरीबन 7,000 के करीब हमारे जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, और ये सिलसिला अभी तक भी जारी इस तरह है कि अभी रिसेंटली जो है TTP ने जिस तरह के जो कबूल किया है, जो हमले किए हैं, और फिर ये इसमें हमने तो जो है एक तरह से 2 फ्रंट, एक तो इंडिया के साथ ऑलरेडी है, अफगानिस्तान की जो फ्रंट है उसमें भी जो है उसके कई उसके सर हैं जिनको हमें कला कमा करना है। TTP एक तरफ है, BLA BLF अलग है, और उसके साथ ही ये जो अलकायदा वाला है जो है उनकी जो है वो दाइश वगैरह हैं, उनका भी जो है आपको जो है उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो हमारे लिए इसमें जो वज़ीर ख़ारजा का विजिट का वहाँ पे बीजिंग में, और अब जो मुईद यूसुफ साहब गए हैं वाशिंगटन में इंक्लूडिंग DGISI, तो इसमें ये चीज़ों को वाज़ेह किया। और अमेरिकी जानते हैं, अगर आप अभी जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, सिगार के हेड जो हैं सबको, उनका स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले आया है। उन्होंने कहा कि हमारे ही जर्नल्स ने और हमारे ही जो डिप्लोमेट्स ने जो सबसे ज्यादा मैसअप किया है, अफगानिस्तान के बारे में झूठ बोलते रहे कि हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जबकि वो कामयाबी हासिल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जो मिलिट्री कोर्स अडॉप्ट किया, और उसमें जो है उन्होंने तालिबान के साथ अपने जो है रिकंसिलिएशन की पॉलिसी, पहले 10 साल तक तो बिल्कुल ये रिकंसिलिएशन के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। ये तो उन्हें 2010 में ये बात शुरू हुई कि पहली दफा अमेरिका राजी होता है रिकंसिलिएशन की तरफ, और इस बात को फिर जब ये लास्ट ईयर उन्होंने मुआहिदा किया विड्रॉल का, तो 8 साल और गुजर गए। और अभी भी जाते जाते भी अगर आप देखते हैं तो जिस तरह के क्योटिक सिचुएशन है, इसमें उन्होंने जब वो करारदाद उनके साथ कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, तो उसमें इंटरिम सेटअप की कोई बात ही नहीं थी कि किस तरह से करना है। तो अब नतीजा क्या निकल रहा है कि मिस्टर अशरफ गनी जो है वो एक तरफ खड़े, और मैं ना मानू वाली बात कर रहे हैं, दूसरा तालिबान है वो भी अड़े हुए। ठीक है, वो अपने अपनी जब पोजीशन नहीं छोड़ रहा ना ताहिर साहब, लेकिन बहरहाल ये है कि लीडरशिप का एक बड़ा अहम किरदार होता है। बहुत सी बातें हमें बड़ी खुलकर कहनी होती हैं ताकि जो ममालिक हैं, वो ममालिक जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनको क्लियर पता हो। आपको लगता है कि इस वक्त हम
بہت سے معاملات پہ ہم کلیئر جہاں ہمیں بات کھل کر کہنی ہے ہم کہہ رہے ہیں. جی جاوید اقبال صاحب دیکھیں یہ لیڈرشپ جو ہے نا اصل میٹر ہی وہ کرتی ہے ایسے معاملات میں. اب دیکھیں اب آپ کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے کہا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، تو کیا میسج گیا اس کا؟ پوری قوم کے حوصلے بلند ہوئے. سفارتی سطح پر بھی ہمارے لوگوں نے بھرپور طریقے سے یہ میسج کنوے کیا ہر طرف. لیکن جو ہمیں بہت سی باتوں سے سبق سیکھنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کہاں سنجیدگی، یہ جو دیکھیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے اس حوالے سے ہماری حکومتیں بھی کوتاہی کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے کتنا عرصہ اپنا وزیر خارجہ نہیں بنایا، ان کی کتنی دلچسپی تھی فارن افیئرز میں. پھر ان کے دور میں کیا مسئلہ کشمیر جو ہے اس حوالے سے کیا کیا گیا؟ عالمی عدالت انصاف میں یہ جو کلبھوشن والا معاملہ گیا اس میں کنسنٹ کس نے دی تھی پاکستان کی طرف سے؟ نواز شریف کی حکومت نے. جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک میں کے حکمران بھی بنتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. سر نذیر صاحب ون لاسٹ کامنٹ آپ کا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے ایک آخری جملے میں، وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کامیاب ڈپلومیسی کے پیچھے آپ کا نیشنل سٹرنتھ ہوتا ہے، اور وہ نیشنل سٹرنتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے، آپ کا ایک مضبوط سیکیورٹی ادارہ یا وہ فوج ہوتی ہے، اور تیسرا آپ کے جو لوگ ہیں وہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں بلکہ پولیٹیکل یکجہتی. یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو پھر آپ کے ڈپلومیٹ شیر کا دل لے کر آگے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بڑی اہم بات کی آپ نے. سید نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا طاہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آصف درانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب ظاہر ہے قومی مفاد جو ہے وہ سب چیزوں سے مقدم ہوتا ہے، اور کوئی بھی لیڈر ہو اسے جو قومی مفاد کے حوالے سے اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور پوری قوم جو ہے جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو وہ صرف حکومت کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی بلکہ پوری ریاست کے پیچھے وہ کھڑی ہوتی ہے. اپوزیشن کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار مثبت ادا کرنا چاہیے، منفی نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.